अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम किस नंबर 10 का आगाज़ करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफ़र बजानिब शाम देखेंगे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 12 साल हुई तो आप 586 ईस्वी में एक तिजारती काफ़िले में अपने चचा अबू तालिब के हमरा शाम के सफ़र पर रवाना हुए। यह काफ़िला शाम के एक कस्बे बसरी में जाकर ठहरा, जो ज़िला होरान का एक कस्बा था और उस वक्त उस अरब इलाके का हिस्सा था जो रोमानिया की हुकूमत के तहत था। उस ज़माने में बस्ती के गिरजा में एक बुजरिया नामी एक पादरी रहता था, जो ईसाई मज़हब का बड़ा आलम था और बहुत अरसे से उसी गिरजे में पादरी चला आ रहा था। नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होने वाली मज़हब किताब मुक़द्दस का यही बड़ा आलम रह गया था। अरब के तिजारती काफ़िले अक्सर उधर से गुजरा करते थे, लेकिन बुहैरा ने कभी भी उनसे कोई गुफ्तगू नहीं की थी, न किसी बात पर उन्हें टोका था। लेकिन इस साल जब ये काफ़िला उसके गिरजे के करीब फरोकश हुआ तो उसने अपने गिरजे के अंदर बैठे हुए कोई खास बात देखकर उस काफ़िले वालों के लिए बहुत सा खाना तैयार करवाया और उन्हें मदऊ किया। जब काफ़िले वाले आ रहे थे तो उसने देखा कि सिर्फ एक लड़के पर बादल अपना साया किए हुए हैं। फिर ये लोग उसके गिरजे के करीब एक सायेदार दरख्त के साए तले फरोश हो गए, तो उसने देखा कि एक बादल के टुकड़े ने उस दरख्त पर अपना साया कर लिया है और दरख्त की टहनियाँ खुद ब खुद आप पर झुक गई और आप उसके साए तले आराम करने लगे। जब बुहैरा ने यह मंजर देखा तो उसने गिरजे से बाहर आकर खाना तैयार करने का हुक्म दिया। फिर अहले काफिले को कहला भेजा कि ए जमात कुरैश, मैंने आपके लिए खाना तैयार कराया है। मेरी दिली ख्वाहिश है कि आप में हर शख्स, छोटा हो या बड़ा, आज़ाद हो या गुलाम, सब के सब मेरे यहाँ आकर खाना तनावुल करें। उनमें से एक शख्स ने कहा, वल्लाह ए बुहैरा, आज तो तुम्हारा तर्ज अमल निराला है। उससे पहले तो कभी तुमने हमारी दावत ना की थी, हालांकि हम अक्सर तुम्हारे पास से गुजरते थे। फिर आज इसका क्या खास सबब पेश आया है? बुहैरा ने कहा कि तुमने सही कहा है, वाकई यही था जैसा तुम कह रहे हो, लेकिन तुम लोग मेहमान हो, इसलिए मैंने चाहा कि मैं तुम्हारा एहतराम मलूज रखते हुए तुम्हारे लिए खाना तैयार कराऊं ताकि तुम सब उसे तनावुल करो। चनाचे सब खाने पर जमा हो गए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कमसिनी की वजह से काफिले के पड़ाव में ही दरख्त के नीचे बैठे रहे। जब बुहैरा ने उन लोगों पर नजर डाली और वो इलामतें ना देखी जिन्हें वो जानता और अपनी किताबों में पाता था, तो कहा, ए जमात कुरैश, तुम में से कोई भी मेरी दावत से गैर हाजिर ना रहे। उन्होंने जवाब दिया, ए बुहैरा, तुम्हारी दावत में शिरकत के अहल लोगों में कोई बाकी नहीं रहा, सिर्फ एक सबसे कमसिन लड़का है जो अपने पड़ाव में ही रह गया है। बुहैरा ने कहा, ऐसा ना कीजिए, उसे भी बुला लीजिए ताकि वो भी खाने में आपके साथ शरीक हो सके। उस पर एक कुरैशी उठा और आपको गोद में उठा लाया और दूसरे मेहमानों की तरह आपको भी दस्तरखान पर बिठा दिया। जब बुहैरा की नजर आप पर पड़ी तो आपको गौर से देखने लगा और आपके जिस्म मुबारक में उन्हें लामात को जस्तजू करने लगा जो आपके औसाफ के मुतालिक इसके इल्म में थी। जब सब लोग खाने से फरागत पाकर दस्तरखान से उठ खड़े हुए तो बुहैरा आपके पास आया और कहा, ए साहबज़ादे, मैं तुम्हें लातो उज़्ज़ा की कसम देकर कहता हूँ, क्या तुम मेरे सवालात के जवाब दोगे? बुहैरा ने यह तर्ज तखातब इसलिए इख्तियार किया था कि उसने सुना था कि आपकी कौम वाले लातो उज़्ज़ा की कसम खाया करते थे, मगर आपने बुतों की कसम खाने पर नापसंदीदगी का इजहार फरमाया। तब बुहैरा ने कहा, खुदा की कसम, क्या तुम मुझे मेरे सवालात का जवाब दोगे? आपने फरमाया, जो दरियाफ्त करना चाहते हो करो। चनाचा उसने आपके चंद हालात जिंदगी, आपकी नींद और सोने की कैफियत पूछी और बाद दूसरे सवालात किए। आप बचपन से पेश आने वाले वाक़यात बताते रहे जो बुहैरा की मालूमात में बिल्कुल मुताबिक निकली। फिर आपने उसके हिस्बे फरमाइश पूछते मुबारक खोल कर उसे दिखाई। उसने आपके शानों के दरमियान मोहरे नबूवत देखी जो उभरे हुए गोश्त के मानी थी। जब वो आपसे सवालात का चुका तो आपके चचा अबू तालिब की तरफ मुतवज्जा होकर बोला, क्या ये लड़का आपका रिश्तेदार है? उन्होंने जवाब दिया कि ये मेरा फर्जंद है। बुहैरा ने कहा, ये आपका बेटा नहीं हो सकता, क्योंकि इस लड़के की खसूसियत में ये अमर भी है कि इसके वालिदैन जिंदा ना होंगे। तब उन्होंने फरमाया, ये मेरा भतीजा है। उसने कहा, उसके वालिद को क्या हुआ? फरमाया, ये भी बतने मादरी ही में थे कि उसके वालिद इंतकाल कर गए थे। इस पर बुहैरा ने कहा, आपने सच कहा, अपने इस भतीजे को फौरन अपने वतन वापस ले जाइए और उनके मुतल्लिक यहूदियों से होशियार रहिए। खुदा की कसम, अगर इन्होंने इन्हें देख लिया और जो कुछ अलामात मैंने पहचान ली हैं अगर वो भी पहचान गए तो जरूर इनके दर पे हो जाएंगे, क्योंकि इनका एक अजीम शान मुस्तकबिल होने वाला है। इसलिए इन्हें आप जल्दी से अपने वतन वापस ले जाएं। चनाचा अबू तालिब शाम की तिजारत से फारिग होते ही फौरन आपको लेकर मक्का वापस पहुंचे। बुहैरा ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचान कर आप पर यहूदियों की मुमकिन हमले के अंदेशे की बिना पर अबू तालिब को नसीहत की और आपकी पूरी निगरानी रखें। हज़रत इमाम रज़ियल्लाहु अन्हु ने बयान किया है कि यहूद जब आपको देखते और पहचान लेते तो एक दूसरे को आपके कत्ल पर उकसाते थे। इस बिना पर आपको उनकी नज़रों से छुपाने और उनसे दूर रखने पर मजबूर हो गई थी। बहरहाल ये लोग उस जमाने में एक नबी के ज़हूर के मुंतज़िर थे और उनके बाज़ उलमा जो दीनी मालूमात पर गहरी नज़र रखते थे उस नबी के औसाफ़ व अलामात से वाकिफ़ थे।
ہم آئندہ آپ کے وہ اوصاف بیان کریں گے جو تورات میں مذکور ہیں۔ بلا شبہ بحیرہ جیسا عیسائی عالم ان اوصاف سے بخوبی واقف تھا۔ مسٹر ولیم مویر نے اپنی تالیف حیات محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے چچا کے ہمراہ ملک شام کے سفر کے متعلق لکھا ہے کہ سیرت نبی مدون کرنے والے تمام مؤلفین نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر کے بارے میں بہت سی مضحکہ خیز باتیں لکھی ہیں جو آپ کی نبوت منتظرہ کی عظامت کو ثابت کرنے کے لیے بیان کی گئی ہیں۔ پھر اس نے اس واقعے کی اس طرح نقل کیا ہے کہ جس طرح اس کتاب میں بیان ہوا ہے اور جیسا کہ دوسرے مورخین نے بھی بیان کیا ہے۔ میں نہیں سمجھ سکتا کہ مسٹر مویر نے اس قصے کو مضحکہ خیز کیوں قرار دیا ہے جب انہیں اس کا بھی اعتراف ہے کہ تمام مورخین نے ان واقعات کو اسی طرح نقل کیا ہے اور مسٹر مویر خود بھی انہی مورخین کی کتاب سے گلشن سیرت رسول کی عباریہ کرتے ہیں۔ انہی میں وہ مورخین بھی شامل ہیں جن پر وہ اعتماد کامل کرتے ہیں اور اپنی تعریف میں ان کے کلام اور استدلال بھی کرتے ہیں۔ اگر کوئی واقعہ یا روایت ان کی کتاب میں درج نہیں ہوتی یا ان کی کلام میں کوئی تعریف نظر آتی ہے تو وہ اسے ترک بھی کر دیتے ہیں۔ مثلاً وہ ابن اسحاق طبری اور واقدیپ وغیرہ پر اعتماد رکھتے ہیں تو پھر ان پر واجب ہے کہ تمام تفصیلات جنہیں بغیر استثناء کے تمام مورخین نے متفقہ طور پر بیان کیا ہے انہیں بھیا واقعہ کیوں انہیں تسلیم کر لیں۔ پھر اس کے علاوہ خود ان کے پاس ان مورخین کی روایت سے زیادہ کوئی اور قابل اعتماد اور مستقیم روایت بھی نہیں ہے جو ان مورخین کی روایت سے متعارض ہو یا ان کی تردید نفی کرتی ہو۔ جہاں تک ان روایت کو مضحکہ خیز کہنے کا تعلق ہے تو یہ ایسی بات ہے جسے ان تمام اکابر مورخین میں سے کسی نے بھی نہیں کہا۔ بس مناسب ہوتا اگر وہ اپنے مورخانہ منصب و مرتبہ کا صحیح اندازہ لگاتے، وہ اچھی طرح سمجھ لیتے کہ وہ ایک عظیم الشان نبی کی سیرت لکھ رہے ہیں، کسی عام انسان کی نہیں۔ اور یہ مسلم ہے کہ انبیاء و مرسلین علیہ السلام کے مقدس زندگیوں میں ہمیشہ ایسے غیر معمولی اور خارق العادات واقعات ظہور پذیر ہوا کرتے ہیں جن میں سے ان کی نبوت پر روشنی پڑتی ہے اور ان کی رسالت کی تائید ہوتی ہے۔ پس جو خلاف معمول واقعات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ نبوت سے قبل پیش آئے، مثلاً وہ مافوق العادات و واقعات جو آپ کی ولادت و باسعادت کے وقت پیش آئی، اعلیٰ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا نے رزق کی فراوانی، برکت کی کثرت اور آپ کے سینہ مبارک چاک ہونے کے جو واقعات مشاہدہ کیے ہیں، نیز آپ کے سفر شام کے دوران جو واقعات پیش آئے انہیں دینی اصطلاح میں رحاس کہا جاتا ہے۔ جو خلاف عادات و واقعات ظہور نبوت کے بعد رونما ہوئے وہ معجزات کہلاتے ہیں اور اولیاء اللہ کی کرامات انبیاء کے معجزات کا درجہ رکھتی ہیں۔ پس اولیاء کرام پر ایمان لانا بھی واجب ہے۔ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، آگاہ رہو کہ اولیاء پر نہ کبھی خوف طاری ہوتا ہے اور نہ وہ کبھی غمگین ہوتے ہیں۔ بلا شبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے خلاف عادات و امور کا قبل از نبوت بھی صدور ہوا اور بعد از نبوت بھی، اس لیے کہ آپ کے احساسات و معجزات سے انکار کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اول تاریخ لحاظ سے اس لیے کہ آپ کے مورخین و اکابر صحابہ نے خود ان کا مشاہدہ کیا اور انہیں بیان کیا، پھر اکابر مورخین نے ان سے وہ واقعات نقل کیے۔ بس اگر ہم ان کے بیانات و مشاہدات کے باطل قرار دیتے ہیں تو پھر تاریخ کی کوئی اصل و قدر و قیمت ہی باقی نہیں رہ جاتی۔ دوم مذہبی لحاظ سے اس لیے مذہب انبیاء کرام علیہ السلام کے معجزات اور اولیاء اللہ کی کرامات کو تسلیم کرتا ہے۔ بینیا اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہیں کیونکہ وہ بھی ماں کی گود میں بچے تھے، پھر انہوں نے معقول گفتگو فرمائی اور کوڑیوں اور جزامیوں کو دستے مبارک پھیر کر اچھا کر دیتے تھے اور مردہ کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ اس کے باوجود کسی مسلمان نے آج تک یہ نہیں کہا کہ یہ باتیں مضحکہ خیز ہیں۔ ایسا ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہیں جو تورات اور قرآن مجید میں مشترکہ طور پر مذکور ہیں۔ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو نہ نبی ہیں نہ ولی، لیکن تم انہیں ہر دور میں اپنے دور کے نسلوں میں ممتاز سمجھتے ہو۔ ان سے ایسے عظیم الشان کارنامے سر انجام پاتے ہیں کہ دوسروں سے ایسے اعمال سرزد ہونے ناممکن معلوم ہوتے ہیں۔ چنانچہ ہم نے مصر میں ایک ناخواندہ لڑکا دیکھا ہے، اس کی بہت شہرت ہوئی، اخبارات نے ان کے فوٹو شائع کیے۔ واقعہ یہ تھا کہ یہ لڑکا بڑی بڑی رقمیں لکھتا اور قلم چلائے بغیر حیرت انگیز صورت سے ہر سوال کا جواب فوراً دے دیتا۔ میں نے خود اس لڑکے کو متعدد مرتبہ دیکھا ہے۔ اس واقعے سے بڑے بڑے ماہرین حساب حیرت زدہ ہو گئے، بڑے بڑے صحافیوں اور حکومت کے افسران نے اس کا امتحان لیا۔ یہ ایک عام لڑکا ہے مگر وہ ایک خاص وجدان کا مالک ہے جس نے خواص تک کو حیرت انگیز کر دیا۔ اس کے غیر معمولی وجدان سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بچہ ہمارے درمیان زندہ موجود ہے۔ یہ راہ چلتے چلتے بڑے بڑے سوالات حل کر دیتا ہے اور سوال کرنے والے کو بالکل صحیح جواب بتا دیتا ہے۔ بس ایک نسل بعد مسٹر مویر جیسا ایک مورخ آئے اور وہ لوگوں کے اس مشاہدے کو خزافات و مضحکہ خیز کہہ دے جسے مصریوں نے گھڑ لیا ہے تو صرف اس کے کہنے سے اس امر و واقعہ کی حقیقت بدلی نہیں جا سکتی۔ متواتر روایت سے یہ ثابت ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کو حضرت مریم علیہ السلام کے پاس موسم سرما میں گرمیوں کے پھل اور گرمیوں میں موسم سرما
محترمہ کے پھل موجود ملتے تھے۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام سے جو واقعہ ظاہر ہوا ہے وہ ایک خلاف عادات فعل تھا، مگر کبھی کسی نے اس پر تو نہیں کہا کہ یہ واقعہ مضحکہ کا خیز ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نبوت کا دعویٰ کیا اور آپ سے معجزات ظاہر ہونے لگے تو لوگ آپ سے مشکل مطالبات کر کے آپ کو تنگ کرنے لگے۔ چنانچہ کسی نے آپ کے چمگادڑ پیدا کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مٹی لے کر اس کی تصویر بنائی، پھر اس میں پھونکا تو اس میں یکایک چمگادڑ بن کر فضا میں اڑنے لگی۔ حق تعالیٰ نے فرمایا جس کا ترجمہ یہ ہے، میں تمہارے لیے مٹی کے گادے سے پرندے کی شکل بنا کر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ خدا کے حکم سے اڑتا ہوا پرندہ بن جاتا ہے۔ تو کیا کسی نے اس واقعے کو مضحکہ خیز کہا ہے؟ پھر خاص کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اعجازات اور معجزات کو ہی کیوں مضحکہ خیز کہا گیا ہے؟ قرآن کریم نے خبر دی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ ہی میں گفتگو فرمائی اور آپ کے حواریوں نے آپ سے درخواست کی کہ ان کے لیے آسمان سے خوان نعمت اترے۔ اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خدا سے دعا کی، اے خدا تم میری قوم پر آسمان سے غذاؤں کا خوان اتار تاکہ یہ ان کے لیے مسرت و شادمانی کا باعث ہو اور ان کے لیے خدا کی ایک نشانی ہو۔ حق تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرمائی تو کیا مسلمانوں نے کبھی یہ کہا کہ یہ واقعہ مضحکہ خیز ہے؟ بحیرہ کون تھے؟ بحیرہ جن کا ذکر اوپر گزر چکا ہے اپنے زمانے میں ملک شام کے ایک عیسائی پادری تھے۔ کتاب آداب بیزنطیہ میں مذکور ہے کہ وہ ریوس اور نستور کے مسلک کے ایک نستوری پادری تھے۔ وہ حضرت مسیح علیہ السلام کی الیت کے منکر تھے اور کہتے تھے کہ حضرت مسیح کو خدا کہنا ناجائز ہے بلکہ انہیں اللہ کا کلمہ کہنا مناسب ہے، اور آپ کی والدہ محترمہ حضرت مریم علیہ السلام کو کنہ صورتی والدہ فطرتیہ انسانیہ کے نام سے موسوم کیا جانا مناسب ہے، جو کلمہ سامی کا مظہر ہے، نہ یہ کہ وہ خدا کی والدہ ہیں۔ بحیرہ ایک بڑا پادری، عالم الدین اور ماہر فلکیات و نجوم تھا۔ انہوں نے موصل سے شام کو جانے والی شہرہ کے قریب اپنے گھر تعمیر کیا جہاں وہ عرصہ دراز تک اقامت گزریا ہے۔ ادھر سے عرب اور دیگر ممالک کے قافلے گزرتے تھے۔ وہ ان لوگوں کو خدائے واحد کی عبادت کی نصیحت کرتے اور بتوں کی پرستش سے منع کرتے رہتے تھے۔ ان کے ایک شاگرد مذہب نامی بھی تھے اور قبول اسلام سے قبل حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ان کے تلامذہ میں داخل تھے، جن کے قبول اسلام کا قصہ بھی عجیب و غریب ہے۔ ہم اس کے موقع پر اس کا بیان کریں گے۔ مذہب کا بیان ہے کہ بحیرہ کو بعض شر پسند یہودیوں کی سازش سے قتل کر دیا گیا تھا۔ سرجانی زبان میں بحیرہ کے معنی مستاجر عالم کے ہیں اور اسلامی انسائکلوپیڈیا میں ہے کہ بحیرہ کا نام آرامی زبان کے کلمہ بحیرہ سے ماخوذ ہے جس کے معنی ہے منتخب اور چنا ہوا، لیکن ان کا نام سرجیوس یا جورجیوس بیان کیا گیا ہے۔ مکہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بکریاں چرانے کا بیان۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ کوئی ایسا نبی نہیں گزرا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بھی چرائی ہیں؟ فرمایا میں بھی چند قرات و اجرت پر مکہ والوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ ہم لوگ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہلو کے پھل چن رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ تمہیں کالے پھل چننے چاہیے کیونکہ وہ زیادہ بہتر ہوتے ہیں۔ جب میں بکریاں چرایا کرتا تھا تو وہی چنا کرتا تھا۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بکریاں چرایا کرتے تھے؟ فرمایا ہاں، کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ کہا گیا کہ بکریوں کو چرانے میں حکمت ہے۔ جو سب سے کمزور جانور ہے قلب میں نرمی اور رحم کا جذبہ پیدا کرتا ہے، اور جب یہی پاکیزہ جذبہ خدائی مخلوق کی طرف منتقل ہو جاتا ہے تو اس سے اور پاکیزہ شائستہ بنا دیتا ہے۔ آج کی ویڈیو کا اختتام ہم یہیں پر کرتے ہیں۔ ہماری ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ایسی مزید ویڈیوز ملتی رہیں۔